الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالاعجاز والبیان وعلى سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ مفتی عمر فاروق صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص اگر کسی کو کوئی چیز مثلاً گاڑی وغیرہ خریدنے کا وکیل بنا دے، وکیل اس کی طرف سے مثلاً وہ چیز 1 لاکھ کی خریدے، پھر مالک اسی کو وکیل بنا کر پھر مالک اسی وکیل کو وہ چیز 1,05,000 کی بیچ دے، کیا یہ جائز ہے؟ کسی نے کسی شخص کو وکیل بنایا کہ میرے طرف سے فلاں چیز خرید لو، خریدنے کے بعد پھر وہ چیز اسی کو بیچتا ہے، زیادہ داموں مہنگے داموں بیچتا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے گا، جس کو وکیل بنایا جا رہا ہے کہ فلاں چیز میرے لیے مثلاً 1 لاکھ کی خریدو، تو وہ وکیل چیز خریدے لیکن اپنے لیے نہ خریدے، پہلے وہ اپنے موکل کے نام سے خرید لے، موکل کے لیے خرید لے، اس کے بعد پھر موکل جو ہے وہ وکیل سے الگ ایک عقد کر لے، اس کو وہ چیز 1,10,000 کی، 5 کی، 15 کی بیچ دے۔ یہ دونوں عقد الگ الگ ہونے چاہیے، تو ایسا ہو یہ جائز ہے، اور اسلامک بینکس میں بھی آج کل ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہتر تو اس کے لیے یہ ہے کہ وکیل کسی اور کو بنا دے، کوئی اور چیز خرید لے، جس کو وہ چیز اس نے بعد میں بیچنی ہو، اس کو وکیل نہ بنایا جائے، کسی اور کو بنا دے۔ لیکن اگر اس کو بھی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ دونوں عقد الگ الگ ہو، اور جب پہلی دفعہ وہ چیز خرید لے موکل کے نام سے، تو اس کے بعد اور دوسرا عقد ہونے سے پہلے اگر وہ چیز ہلاک ہو جائے یا اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے، کوئی نقصان واقع ہو جائے، تو وہ نقصان وہ جو ہے وہ موکل کا سمجھا جائے گا، جو اصل مالک ہے اس کا سمجھا جائے گا۔ یعنی مطلب ہے کہ جو ہی وکیل اس کے لیے چیز خرید لے تو فوراً اس کے بعد وہ رسک جو ہے اس کی طرف منتقل ہو جائے، موکل کی طرف، دوسرا عقد ہونے سے پہلے۔ دوسرا عقد جب ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ چیز وکیل کی ہو جائے گی، وکیل اس کا مالک بن جائے گا، تو رسک بھی اس کی طرف سے منتقل ہو جائے گا۔ تو وکیل جب پہلی دفعہ چیز خریدے گا، چیز پر قبضہ کرے گا، تو ایک وکیل کی حیثیت سے کرے گا، اور دوسری دفعہ جب وہ چیز پر قبضہ کرے گا تو اصیل کے حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے اس پر عقد وہ کر لے، قبضہ کر لے۔ تو یہ دونوں عقد الگ الگ ہو، ٹھیک ہے؟ ایک ہی عقد میں پہلی دفعہ یہ نہ ہو کہ بس وہ اپنے لیے پہلے میرے لیے خریدو، پھر اس کے ساتھ ہی وہ آپ کی ہو گئی اور اپنے لیے جو اس پر آپ کی ملکیت آ جائے گی، یہ نہ ہو، بلکہ پہلا عقد ہو جائے موکل کے نام سے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا الگ سے عقد ہو جائے وکیل کے نام سے، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ فیصل آباد سے فیاض احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ پرسوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں میرے ساتھ والے شخص کی ہوا خارج ہو گئی عصر کی نماز میں، وہ بقیہ نماز پڑھتا رہا، کیا بقیہ نماز پڑھنا اس کے لیے جائز تھا؟ دیکھیے گا، دوران نماز اگر ہوا خارج ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ فوراً وہ وہاں سے نکلے، ناک وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر کہ یہ شو کرے کہ میری نکسیر پھوٹ رہی ہے، اس وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، تو نکل کر فوراً وہ کیا کر لے، وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ فوراً آ کر اسی نماز کو پر بنا کر لے، یا اگر وضو کی جگہ اور امام کے درمیان کوئی مانع چیز نہ ہو تو ادھر وضو کی جگہ پر کھڑے ہو کر بنا کر لے، یا اپنے مقام پر آ کر نماز کی بنا کر لے، بشرطے کہ درمیان میں کوئی کلام نہ کیا ہو، تو ادھر ہی اسی نماز کی بنا جو رکعت درمیان میں رہ گئی ہو، یعنی اس کے وضو کرنے کے بعد دوبارہ آنے سے تک، تو وہ اس کو بعد میں ادا کر لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یا یہ کہ بہتر صورت یہ ہے کہ بس اس نماز کو توڑ دے، اس نماز کو ختم کرے، اور وضو کرنے کے بعد آ جائے، اب نئے سرے سے نماز شروع کر لے۔ مثلا اگر اس کو 1 رکعت مل گئی، عصر کی نماز مثلا ہے 1 رکعت مل گئی، تو باقی 3 رکعتیں بعد میں وہ ایک مسبوق کی حیثیت سے ادا کر لے، یہ بہتر ہے۔ اگر
کوئی شخص جو ہے وضو ٹوٹ گیا لیکن وہ نکلتا نہیں ہے مثلا شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر اس صورت میں وہ نماز کی نیت تو نہ کرے، نماز تو ظاہر اس کی ختم ہو گئی، البتہ ویسے اگر اوپر نیچے ہو جائے، اگر وہ نکل نہیں سکتا یا وہ شرم کی وجہ سے نہیں نکل سکتا یا کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اوپر نیچے ہو جائے، رکوع سجدے میں جائے لیکن نماز کی نیت نہ کرے، اس لیے کہ نماز تو اس کی ختم ہو گئی اور نماز تو اس کی ہے نہیں، بس ویسے ہی اوپر نیچے ہو جائے، بعد میں اس کے بعد جو ہے وہ الگ سے پوری نماز ادا کر لے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا اگر کوئی اوپر نیچے ہوتا ہے اس کے بعد بھی نماز کو جاری رکھتا ہے، جیسے یہاں پر باقی 2 رکعتیں وہ پڑھتا رہا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ نماز کی نیت نہ کرے۔ اگر وہ نماز اس کو وضو ٹوٹ چکا ہے اور اس کو وہ نماز سمجھ کر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اگر اس کو جائز سمجھتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس پر کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بے وضو جو ہے وہ نماز کو کوئی جائز سمجھتا ہے، تو اس لیے پھر اس کو نماز سے نکلے، نیت توڑ دے، ویسے اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتا رہے۔ محمد عالم صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز میں اس وقت شامل ہو جائے جب امام 1 رکعت پڑھا چکا ہو، تو جب وہ شخص سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پوری کرے گا تو ثنا سے شروع کرے گا یا کہاں سے؟ جی ہاں، کسی کی کوئی 1 رکعت یا 2 رکعتیں رہ گئی، اب اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو جب وہ شروع کرے گا نا تو ثنا سے شروع کرے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی قرات اور ثنا کے حوالے سے یہ اس کی پہلی رکعت ہوگی، ابتدا اس کی سمجھی جائے گی، البتہ تشہد میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کے حوالے سے اس کو آخری رکعت سمجھا جائے گا۔ مثلا اگر اس کو مغرب کی 3ری رکعت میں مل گیا، 2 رکعتیں اس کی نکل چکی تھی، تو اب اس کے بعد جب وہ جو ہے وہ کیا نام ہے باقی اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا تو پہلی رکعت کے بعد وہ بیٹھ جائے گا، 1 رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، اب اس کی 2ری رکعت ہے اور 2ری رکعت کے بعد قاعدہ ہوتا ہے تو 2ری رکعت پہلی رکعت پر ہی کیا ہو جائے گا، وہ بیٹھ جائے گا، تشہد تک نماز پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے گا اور پھر 2ری رکعت جو اس کی 3ری ہوگی اس میں پھر بیٹھے گا۔ اسی طرح اگر ظہر عصر کی نماز ہے، اس کی 3 رکعتیں نکل چکی ہے، 1 رکعت اس کی مل گئی، تو اب باقی جو 3 رکعتیں پوری کرے گا تو پہلی رکعت کے بعد وہ بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ اس کی 2ری رکعت ہے، 1 رکعت وہ پڑھ چکا ہے، 2ری رکعت کے بعد قاعدہ ہوتا ہے تو بیٹھ جائے گا۔ تو جو مسبوق اپنی نماز پوری کرتا ہے تو ثنا وغیرہ پڑھنے کے حوالے سے تو اس کی پہلی رکعت ہوگی، لیکن تشہد میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کے حوالے سے وہ اس کو جو ہے نا آخری رکعتوں میں وہ شمار کرے گا، آخری رکعتوں کا حساب کیا جائے گا۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔